بلیٹن کے آغاز میں بڑی خبر دیں آپ کو، حکومت کی طرف سے یعنی ترامیم کا تیسرا ڈرافٹ بھی سامنے آ گیا۔ ڈرافٹ کے مطابق آرٹیکل 63 میں ترامیم کر کے دوہری شہریت کے حامل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ الیکشن نتائج کے بعد 90 روز میں دوہری شہریت چھوڑنا ہوگی۔ مجوزہ حکومتی ترامیم میں آرٹیکل 63 میں ترامیم کے ذریعے منحرف رکن کا ووٹ شمار کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں، آئینی ترامیم سے متعلق آرٹیکل 63 میں ترمیم کے ذریعے منحرف رکن کا ووٹ شمار کرنے کی تجویز شامل ہے۔ حکومت کی طرف سے آئینی ترمیم کا تیسرا ڈرافٹ بھی سامنے آ گیا ہے۔ دوہری شہریت کے حامل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں۔ الیکشن نتائج کے بعد 90 روز میں دوہری شہریت چھوڑنا ہوگی۔ مجوزہ حکومتی ترمیم میں شامل ہے آرٹیکل 63 میں ترمیم کے ذریعے منحرف رکن کا ووٹ شمار کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے آئینی ترمیم کا تیسرا ڈرافٹ بھی سامنے آ گیا ہے۔ یہ تیسرا ڈرافٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دوہری شہریت کے حامل کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں۔ الیکشن نتائج کے بعد 90 روز میں دوہری شہریت چھوڑنا ہوگی۔ مجوزہ حکومتی ترمیم میں ایسا کہا گیا ہے۔ آرٹیکل 63 میں ترمیم کے ذریعے منحرف رکن کا ووٹ شمار کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے یعنی ترمیم کا تیسرا ڈرافٹ ہے یہ، جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ دوہری شہریت کے حامل شخص کو الیکشن نتائج کے بعد 90 روز میں دوہری شہریت چھوڑنا ہوگی۔ آئینی ترمیم کا معاملہ جے یو آئی کے مسودے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جے یو آئی مسودے کے تمام نکات سے اتفاق نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی جے یو آئی نے مشترکہ ڈرافٹ تیار کیا ہے جس پر اتفاق رائے کی کوششیں جاری ہیں۔ آرٹیکل 175 میں ترمیم آرٹیکل 175(1) کے بعد درج ذیل پر ویژن کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جے یو آئی کی تجویز ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بننے چاہیے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں چیف جسٹس سمیت 5 سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ ہائی کورٹ آئینی بینچ چیف جسٹس سمیت 3 سب سے سینئر ججز پر مشتمل ہوگا۔ جے یو آئی نے تجویز دی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 175(a) میں ترمیم کی جائے۔ جے یو آئی کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں 19ویں ترمیم کو منسوخ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے، جس میں ججز کی تقرری کی حد تک آئین میں 18ویں ترمیم کو بحال کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق آرٹیکل 184 میں ترمیم آرٹیکل 184(3) کے آخر میں درج ذیل شق کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے، جس کے بعد آئینی تنازعات یا تشریح کا فیصلہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کرے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم اہم پیش رفت، نون لیگ اور پی پی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحادی جماعتیں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق کیا گیا۔ حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مسودے میں آئینی عدالت ڈراپ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان حتمی مسودہ پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس میں آئینی عدالت کا جو تجاویز تھی حکومت کی جانب سے ان کو مسترد کیا گیا ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتیں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ اور ایک کے بعد ایک بڑی بیٹھک، وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں آئینی ترمیم سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے اور ایوان صدر میں ملاقات میں آئینی ترمیم سمیت سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی اور سینیٹر شہید رحمان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، پھونک کمیٹی مارے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیٹی میں آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ شہری رحمان کا کہنا تھا کہ آج پی ٹی آئی نے مسودہ نہیں لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج شام اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے ڈرافٹ پر تقریباً اتفاق ہو گیا ہے۔ ہم اتفاق قائم کرنے کے لیے سیاسی فورمز استعمال کر رہے ہیں۔ کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے۔ وہ انشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھونک کس کی ہوگی؟ کمیٹی مارے گی انشاءاللہ۔ کمیٹی میں آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی بھی موجود ہے، گور صاحب موجود ہیں، ساری جماعتیں موجود ہیں۔ جو ایک ٹینٹیٹیو مسودہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جو جس کو تارڑ صاحب نے ایک خاکہ کہا ہے اور اس پہ آلموسٹ سب کا ایگریمنٹ موجود ہے۔ مسودہ نہیں لیا ہے پی ٹی آئی نے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج شام بیٹھیں گے دوسرے دوستوں کے ساتھ، اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ، جے یو آئی وغیرہ، تو ان کے ساتھ کوئی کامنالٹی یا ہم آہنگی نکالیں گے۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ آلموسٹ اگری ہو گیا ہے جی، بلکہ ہو گیا ہے، اور اس میں پی ایم ایل این کی بھی بڑی حد تک
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی خصوصی کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا حکومت نے آج اپنا تیسرا ڈرافٹ دیا ہے. حکومت کے ڈرافٹ میں آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی بات ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. گورنمنٹ نے اپنا ایک تھرڈ ورژن دیا ہے، ایک ڈرافٹ دیا ہے اس میں، جس میں کنسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہوئی ہے رادر دین کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی. تو ہم نے اس کو دیکھا ہے. اب آج ہماری مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. سویدہ تو ٹوٹل گورنمنٹ نے ابھی ڈسکلوز نہیں کیا تو اس کے بعد نہیں بتا سکتے، لیکن یہ ایک بات ضرور یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کے ڈرافٹ میں کنسٹیٹیوشنل بینچ ہے دین کنسٹیٹیوشنل کورٹ. لوگ خود کہہ رہے ہیں ہم بالکل بلیو نہیں کرتے، ہم کسی کو اپروچ بھی نہیں کرتے، ہم مانتے بھی نہیں ہے، کسی صورت ہونا بھی نہیں چاہیے. لوگ اپنے پارٹیوں کی ہدایات فالو کریں، لیکن یہ انڈیویجول. دوسری جانب رہنما ایم کیو ایم ڈاکٹر فاروق ستار کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا امید پر دنیا قائم ہے. سیاسی عمل کے فروغ اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے اگر یہ عدالتی اصلاحات کا ایجنڈا ہے تو ضرور کامیابی ملنی چاہیے. لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. آئینی ترمیم سے متعلق اتفاق رائے کے قریب پہنچ گئے ہیں. فاروق ستار کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں. سیاسی بحران ہے، اقتصادی بحران ہے. ہم تو اس سے بھی بڑے اتفاق رائے اور کنسنسس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو حکومت کو بارہا یہ مشورہ بھی دیا کہ اپوزیشن کو بھی ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، انہیں بھی انگیج کرنا چاہیے. ملک کے مسائل کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت یا دو بڑی سیاسی جماعت حل نہیں کر سکتی. ساری سیاسی جماعتوں کو ایک وقت آئے گا سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. میرے خیال میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جو موقع آئے انگیجمنٹ کا، ڈائلاگ کا، مکالمے کا، اس کو جو ہے وہ تھام لینا چاہیے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. یہ میرا مشورہ اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی. اہم خبر آپ کو دیں. وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں. حکومتی سینٹرز کے اعزاز میں دہرانے میں شریک. وزیراعظم شہباز شریف سینٹر سے خطاب بھی کر رہے ہیں. اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف پارلیمنٹ پہنچے ہیں جہاں پر وہ اپنے سینٹرز کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. سینٹ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا، اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا. اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں اور باقاعدہ طور پر وزیراعظم حکومتی سینیٹرز کے اعزاز میں دہرانے میں شریک بھی ہوں گے اور مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے گفتگو بھی کی جائے گی. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کہ جب وزیراعظم پاکستان پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے. سینٹ کا اجلاس کچھ دیر میں. قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہوگا. آئینی ترامیم بل سینٹ اور قومی اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل نہیں. وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. اہم خبر آپ کو دیں. سینٹ کے اجلاس کچھ دیر میں، جبکہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں کہ یہ آج اجلاس ہوگا. آئینی ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا جائے گا یا نہیں. سینٹ کا اجلاس کچھ دیر میں. قومی اسمبلی کا اجلاس 4 بجے ہوگا. وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کیا گیا ہے. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا کہ آئین ترامیم کے بدلے میں ہمیں 140 چاہیے. صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے 1400 نمائندے کافی نہیں. ہمیں 2 لاکھ عوامی نمائندے چاہیے جو شہریوں کو دہلیز پر دستیاب ہوں. اگر بلدیات اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی تو ہی ملک ترقی کرے گا. اس آئین ترمیم کی سب سیاسی جماعتوں کو حمایت کرنی چاہیے. بدلے میں تو ہمیں 140 چاہیے نا، اور 140 کراچی کے لیے تو نہیں ہے. 140 تو پاکستان کے 130 یا 140 جو شہر اور ضلع ہیں، یہ تو وہاں کے لوگوں کو دیکھیں نا. آج کا بز ورڈ ہے شہری، ضلعی اور بلدیاتی خود مختاری، کیونکہ مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا تو 2009-10 میں صوبائی خود مختاری کی 18ویں ترمیم آئی. اب یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اہم ترین اور تاریخی آئینی ترمیم ہوگی وہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، اور وہ ایم کیو ایم کا جو مجوزہ بل ہے 140 کے تحت اختیارات، وسائل اور جو اقتدار ہے فیصلہ کرنا، یہ ہمیں عوام کی نچلی سطح پر لے جائے. اور ایک اور بڑی ملاقات سے متعلق آپ کو بتائیں. پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے رہنماؤں کی ملاقات آج شام 7 بجے ہوگی. ذرائع کے مطابق دونوں وفود کی ملاقات مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوگی. ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم کے معاملے پر بات چیت ہوگی. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آئین کے تحفظ کی کوئی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. جس طرح انہوں نے گزشتہ رات اپنا موقف پیش کیا وہ وکلا برادری کی امنگوں کے نزدیک ہے. ان کا موقف پاکستان کی جمہوری قوتوں کے موقف کے نزدیک ہے. اس وقت عدالتوں کے تحفظ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم وکلا اور ججز عدالتوں کا تحفظ نہ کر سکے تو نادر شاہی دور واپس آ جائے گا. یہاں پر جو انصاف پہلے ہی موجود نہیں ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. وہ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.
تو اس وقت پاکستان میں اگر کوئی شخص اس وقت پاکستان کے آئین کے تحفظ کی اس جنگ میں صف اول میں ہے اور یہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. ان کا موقف جو ہے وہ وکلا برادری کی امنگوں کے نزدیک ہے، ان کا موقف پاکستان کی جمہوری قوتوں کی امنگوں کے نزدیک ہے. جو عدلیہ ہے اس کے تحفظ بہت ضروری ہے. اگر عدالتوں کا تحفظ ہم نہ کر سکے، وکلا تحفظ نہ کر سکے، جج تحفظ نہ کر سکے، تو پھر پاکستان کے اندر ایک نادر شاہی دور جو ہے وہ واپس آ جائے گا. رہنما عوامی نیشنل پارٹی اور سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ صوبہ ہزارہ بنانے کے حق میں نہیں ہوں. خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی تجویز کی، جس نے بھی مخالفت کی ہے ذاتی بنیاد پر کی ہے. کمیٹی میں عمر ایوب خان کے علاوہ کسی نے خیبر پختونخوا کے نام کی تبدیلی کی مخالفت نہیں کی. جو مخالفت کر رہا ہے ان کا حق ہے، وہ مخالفت کرے. 2.5 اضلاع پر صوبہ بنانا مناسب ہے. دیکھیں ہوتی رہے گی، ذاتی بنیاد پہ کی ہے جس نے بھی کی ہے، اور میرے خیال میں وہ سب وہ ہیں جو ہزارہ سے بلانگ کرتے ہیں، اور خلافت اچھی چیز ہے، جمہوریت اور سیاست کا حسن ہے. عمر ایوب کے علاوہ کسی نے وہ نہیں کیا، میرے خیال مخالفت نہیں. تو آئینی ترامیم کے بارے میں بتائیے گا، کیا پیش رفت ہوئی اب تک؟ انشاءاللہ قریب ہے. شاید 2-3 میٹنگ اور لگ جائے اس خصوصی کمیٹی کے. میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق رائے پیدا ہونے کو پہنچ رہی ہیں، اور انشاءاللہ جلد از جلد اس کو پھر ٹیبل کر دیں گے. 2.5 اضلاع پہ صوبہ بننا نامناسب ہے، اور بھلے بنا لیں، میں مخالفت ان کی بات کی نہیں کروں گا. ان کی تحریک ہے، ان کی خواہش ہے، اس کے لیے وہ محنت کریں، وہ کامیاب کریں. لیکن یہ پھر صرف صوبہ ہزارہ نہیں بنے گا. پاکستان میں پھر یہ آواز ہر کونے سے اٹھے گی. پاکستانی عوام کا جمہوریت سے اعتماد اٹھنے لگا. بہترین طرز حکمرانی کے طور پر جمہوریت پر اعتماد میں نمایاں کمی آ گئی ہے. صرف 17% پاکستانی جمہوریت کو بہترین طرز حکمرانی سمجھتے ہیں. گیلپ پاکستان نے تازہ ترین سروے رپورٹ جاری کر دی ہے. بہترین طرز حکمرانی کے طور پر جمہوریت پر اعتماد میں نمایاں کمی ہوئی ہے. مزید بات کریں گے شاہد اجمل سے. شاہد بتائے گا گیلپ کے سروے میں رپورٹ میں کیا بتایا گیا؟ جی بالکل، پاکستانی عوام کا جمہوریت سے اعتماد اٹھنے لگا ہے، اور بہترین طرز حکمرانی کے طور پر جمہوریت پر اعتماد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. صرف 17% پاکستانی جمہوریت کو بہترین طرز حکمرانی سمجھتے ہیں. گیلپ پاکستان کی تازہ ترین سروے رپورٹ کے مطابق 2007 میں 40% عوام جمہوریت کو خامیوں کے باوجود بہترین طرز حکمرانی سمجھتے تھے، لیکن 17 سالوں میں جمہوری طرز حکومت پر عوام کے اعتماد میں 23% کمی واقع ہوئی ہے، اور 2007 میں 40% سے زائد عوام نے جمہوریت کو بہترین طرز حکمرانی قرار دیا، اور 2024 میں صرف 17% جواب دہندگان جو ہیں انہوں نے جمہوری طرز حکمرانی کو بہترین نظام قرار دیا ہے. سروے کے اعداد و شمار کے مطابق 17 سالوں میں قابل ذکر تبدیلیوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور اعداد و شمار جمہوریت کے بارے میں بڑھتے ہوئے شکوک و شبہات کو بھی ظاہر کرتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جمہوری طرز حکمرانی پر اعتماد ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. جی بہت شکریہ، شاہد اجمل آگاہ کر رہے تھے. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ کے سرکردہ لیڈروں سمیت 45 دیگر افراد کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں. ملزمان پر حالیہ مہینوں میں بڑے پیمانے پر شروع ہوئی طلبہ کی تحریک کے دوران انسانیت کے خلاف مبینہ جرائم کو انجام دینے کے الزامات ہیں. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق چیئرمین جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں قائم ٹریبیونل نے احکامات استغاثہ کی جانب سے ٹریبیونل میں 2 درخواستیں دائر کرنے کے بعد دیے. دائر درخواستوں میں حسینہ واجد اور ان کی پارٹی کے کچھ لیڈران کے خلاف وارنٹ گرفتاری کی درخواست کی گئی تھی. ٹریبیونل نے متعلقہ حکام کو حسینہ سمیت 46 افراد کو 18 نومبر تک گرفتار کرنے کے بعد اس کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. عوامی لیگ کی سربراہ شیخ حسینہ 5 اگست کو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر بھارت فرار ہو گئی تھی.